الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 14ویں مجلس کے دوسرے حصے میں آپ سبھی حضرات کو اہلا و سہلا و مرحبا کہا جاتا ہے۔ حضرات، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تربیت مشائخ کے باب میں بہت کام کی بات بتلائی ہے۔ ہم سب کو اس کو اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے اور دوسروں تک اس بات کے پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس آدمی کو جو یہ چاہتا ہو کہ اپنی اصلاح اچھی طرح ہو جاوے۔ فرماتے ہیں کہ صاحبو، ہر طالب علم کو مشائخ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہے اور نفس کی مخالفت کرائی جاتی ہے۔ مشائخ کی تربیت اور اصلاح بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپریشن میں پہلے چیرتے پھاڑتے ہیں پھر اس کی درستی کرتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی پہلے نفس کی تھوڑی سی مخالفت کراتے ہیں پھر نرمی اور توسع کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ آپریشن سے کوئی برا نہیں مانتا اور یہاں لوگ ذرا سی بات پر بگڑتے ہیں۔ آپریشن کرنے والوں کو تو فیس بھی دیتے ہیں اور اس کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں۔ یہاں شکر گزاری نہ کرو تو برا بھی مت کہو، بس تھوڑے دنوں نفس کی مخالفت ضرور کرنا پڑے گی۔ بعضوں کو تنبیہ سے عزت کم ہو جانے کا خیال ہوتا ہے، سو صاحبو، ہماری عزت ہی کیا ہے جس کے جانے کا خیال ہو۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو صفت حقیقیہ اللہ ہی کی ہے اور یہ مشقت چند روز ہے، پھر اس کے بعد وہ راحت ہوگی کہ دنیا کے اسباب میں کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی، کہ دنیا کے اسباب میں کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام میں ہیں، مگر واقعی یہ ہے کہ یہ حب مال اور حب جاہ والے بڑی بلاؤں میں مبتلا ہے۔ اگر اہل اللہ کی صحبت میں رہو گے اور ان کے کہنے پر عمل کرو گے، اس وقت محبوب حقیقی کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے گا کہ دوسرے پر نظر ہی نہ رہے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی اصلاح کرنا بھی چاہتے ہیں اور مشقت بھی اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی گودنے والے کے پاس اپنی کمر پر شیر کی تصویر بنانے کے لیے گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، حکیم الامت نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک آدمی شیر کی تصویر اپنی کمر پر بنانے کے لیے گیا تاکہ کمر میں قوت رہے، چنانچہ وہ بدن ننگا کر کے تصویر والے کے پاس گدوانے بیٹھ گیا۔ تصویر بنانے والے نے جب تصویر بنانا شروع کی، دم سے ابتدا کی، کچ سے سوئی چبھوئی تو آپ کہتے ہیں آہ، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ دم بنا رہا ہوں۔ آپ نے کہا، یعنی تصویر جس کے اوپر بنائی جا رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ شیر مکھیاں تھوڑی ہی جھیلے گا، ضرورت ہی کیا ہے دم کی؟ اس نے تصویر بنانے والے نے دم چھوڑ کر پیٹ بنانا شروع کیا، دوسری جگہ کچ سے سور چبھائی، پھر اس نے کہا آہ، اور پوچھا اب کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا کہ پیٹ بناتا ہوں۔ بولے کہ یہ کوئی کھائے گا تھوڑا ہی، پیٹ بھی جانے دو۔ اس نے تیسری جگہ سوئی چبھوئی، اس نے پوچھا اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا سر بناتا ہوں۔ وہ بولے کہ دیکھیے، یہ شیر دیکھنے اور سننے والا تھوڑا ہی ہے کہ اب یہ بناتے ہو۔ اس پر اس گودنے والے نے جھلا کر سوئی پھینک دی اور کہنے لگا شیر بے گوش و سر و شکم کی دید، این چنی شیر خدا خود نہ فرید، کہ ایسا شیر کہ جس کی دم بھی نہ ہو، جس کے کان بھی نہ ہو، جس کا سر بھی نہ ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں پیدا کیا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ
جیسے اس تصویر بنانے والے نے چاہا تھا کہ تکلیف تو نہیں ہو اور شیر کی تصویر بن جائے، ایسے ہی ہم لوگوں کی حالت ہے کہ کچھ تکلیف تو ہو نہیں اور کام ہو جائے۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں، چون داری طاقت سوزن زدن، پس تو از شیر سا ہادم مزن۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ذرا سی شیخ نے تنبیہ کر دی اور ہم شکایت کرنے لگے۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا لغو بات ہے، کیا اتنا بھی تحمل نہیں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ شیخ کی مشقت کو اور شیخ کی تنبیہ کو برداشت کرے، اسی میں ہمارے لیے اصلاح ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔